اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم پرونس سیکشن سے چیپٹر نمبر 5 دا سرمون ایٹ بنارس پچھلی 3 یعنی روز سے، یعنی 3 کلاس سے ہم اس چیپٹر کو پڑھتے آ رہے ہیں. آج ہم اس چیپٹر کو پیج نمبر 42 پر جو کچھ پیراز ہیں، یعنی لاسٹ پیراز ہیں اس کے، ایک دو پیراز، آج ہم ان کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن آج پڑھتے ہیں. یعنی یہ آج ہمارا اس چیپٹر کا یہ لاسٹ کلاس ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم پیج نمبر 42 پر یعنی اس کی ایک دو جو پیراز ہیں ان کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں، تو کل یعنی ان پیراز کی ایکسپلینیشن سمجھنے کے لیے ہم جو کل کی کلاس کا جو لاسٹ پیرا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں. پہلے اس کو یعنی ریپیٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں، تاکہ آج کے ان پیراز کی ایکسپلینیشن ہمیں یعنی انڈرسٹینڈ کرنے میں کوئی پریشانی یا دشواری نہیں ہوگی. تو جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ پیرا میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ بدھ نے کہا کہ مٹ جانے والوں یعنی مرنے والوں کی زندگی اس دنیا میں مشکلات سے بھری ہوئی ہے، مختصر ہے اور درد سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کہ جس سے وہ لوگ جو پیدا ہوئے ہیں موت سے بچ سکے. بڑھاپے تک پہنچنے کے بعد موت ہے. جاندار چیزوں کی یہی فطرت ہے. جیسے پکے ہوئے یعنی بگوں کے گرنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، یعنی پکے ہوئے میووں کا گرنے کا خطرہ رہتا ہے، اسی طرح سے مٹ جانے والی فانی چیزیں جب پیدا ہوتی ہیں تو انہیں ہمیشہ موت کا خطرہ ہوتا ہے. جیسے کہ کمہار کی بنائی ہوئی سبھی مٹی کے برتنوں کا خاتمہ آخر ٹوٹنے میں ہوتا ہے. مٹ جانے والوں یعنی فانی انسانوں کی زندگی بھی ایسی ہی ہے. دونوں جوان اور بوڑھے، دونوں بیوقوف اور عقل مند، سب کو موت کی طاقت جکڑے ہوئے ہیں اور سب موت کے شکنجے میں ہیں. تو اب آپ ٹیکسٹ بک کا یعنی پیج نمبر 42 آپ کھولی اور وہاں پر یعنی پیرا نمبر 1 سے ہم آج کی کلاس کی شروعات کرتے ہیں. Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsmen their relations mark, while relatives are looking on and lamenting deeply. One by one, mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. So the world is afflicted with death and decay. Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the world. یعنی ان لوگوں میں سے جو موت کے شکنجے میں آنے کی وجہ سے زندگی یعنی دنیا سے روانہ ہو جاتے ہیں، ایک باپ اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکتا، نہ ہی ایک رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کو بچا سکتا ہے. سوچیے جب رشتہ دار دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ماتم کر رہے ہوتے ہیں اور مرے ہوئے لوگوں کو ایک ایک کر کے لے جایا جا رہا ہوتا ہے، ایک بیل کی طرح جیسے کاٹنے کے لیے جایا جا رہا ہو. اسی طرح دنیا موت اور زوال کے اثر میں ہے. اس لیے دنیا کی شرائط کو جاننے والے عقل مند ماتم نہیں کرتے. Neither from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. He will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out the arrow and has become composed
will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. یعنی نہ رونے سے اور نہ ماتم کرنے سے دل کا سکون حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کے الٹ ماتم کرنے والے کا درد اور بھی بڑھ جائے گا اور اس کا جسم اذیت میں مبتلا ہو جائے گا. وہ خود کو بیمار اور پیلا یعنی کمزور کر لے گا. پھر بھی رونے دہنے سے مرے ہوئوں کو بچا نہیں سکے گا. جس کو چین سکون کی تلاش ہے اسے ماتم شکایت اور غم کا تیر دل سے نکال پھینک دینا چاہیے. اور آدمی جس نے اس تیر کو نکال دیا ہو اور شانت ہو گیا ہو اس کو دل کا چین حاصل ہو گیا. جس نے تمام دکھوں پر قابو پایا وہ دکھوں سے آزاد ہو جائے گا اور وہی سکھی خوش قسمت ہوگا. تو یہ تھی ان پیراز کی ایکسپلینیشن، ان لاسٹ ایک دو پیراز کی ایکسپلینیشن. تو ان پیراز میں جو یہاں پر جو کچھ ایکسپریشنز، جو نیو ورڈس یا ووکیبلری جو اس میں ہم نے پڑھی ہے ان کو میں یہاں پر ان کی میں میننگ دوبارہ یہاں پر ریپیٹ کرتا ہوں. یہاں پر اوور کم ہے جو فرسٹ ایکسپریشن جو پیرا نمبر فرسٹ ہے 42 پر. اوور کم مینز رائز ایبو یعنی قابو پانا. ڈپارٹ مینز لیو یعنی روانگی. کنس مین یعنی ریلیٹیو یعنی رشتہ دار. مارک مینز کنسیڈر یعنی دھیان دینا یا خیال کرنا. لیمنٹنگ مینز مورن الاؤڈ یعنی ماتم کرنا. سلیٹر مینز ٹو کٹ یعنی ایبیٹر یعنی کاٹنا یا ذبح کرنا. ایفلکٹڈ وتھ مینز ڈسٹرسڈ وتھ یعنی سے متاثر یا سے دکھی. ڈکے مینز ڈیکمپوز یعنی مرجانا یا زوال آنا. اوبٹین مینز گیٹ یعنی حاصل کرنا. آن دا کنٹرری مینز ان اپوزیشن یعنی اس کے برعکس. پیل مینز ایکشن یعنی پیلا پڑنا یا زرد ہونا. سیک مینز لک فار یعنی تلاش کرنا. کمپوزڈ مینز کام یعنی شانت یا پرسکون. بلیسڈ مینز فارچونیٹ یعنی خوش قسمت. تو یہ تھی ان ورڈس کی ایکسپلینیشن جو ان پیراز سے یعنی جو ہم نے آج پڑھی ہے لاسٹ پیراز یعنی پیج نمبر 42 پر اس چیپٹر کے. تو اس طرح سے آج اس چیپٹر کو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو اس کی پوری طرح سے ایکسپلینیشن یعنی آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا. یعنی یہ سرمان جو بنارس میں یہ جو گوتم بدھا نے یعنی اپنا اس کا پہلا سرمان تھا اس میں انہوں نے یہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے یعنی ریڈرز کو کہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے. یہاں پر ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے. یعنی جو یہاں پر جاندار چیزیں ہیں یا جاندار اشیاء ہے یعنی ان کی یہ زندگی جو ہے یہ ناپائیدار ہے. انہیں اس کا لاسٹ پر انجام موت پر ہے، خاص کر انسانی زندگی کا. تو اس لیے اس موت پر پچھتاوا کرنے سے ماتم کرنے سے یعنی کچھ حاصل نہیں ہوگا بلکہ صبر اور پرسکون رہنے سے انسان میں اطمینان ہوگا اور سکون ہوگا. تو لہذا یعنی اس مرنے پر جس طرح سے انہوں نے قصہ گوتمی کی مثال یعنی کو سمجھا یعنی اس کی اس کہانی سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. جب اس کا وہ بیٹا اکلوتا بیٹا مرا تھا تو وہ اس کو زندہ کرنے کی ہر طرح کی کوشش کر رہی تھی کہ کہیں اس کو اس طرح کی کوئی دوائی ملے جس سے اس کا بیٹا دوبارہ جیوت ہو جائے. لیکن اس کو سمجھانے کے لیے پھر اس نے اس کو وہ سرسوں کے بیج لانے کے لیے کہا اور پھر یہ بھی اس کو شرط رکھی کہ اس گھر سے وہ سرسوں کے بیج لانا یعنی جس کے گھر میں کوئی کسی کی موت واقع نہیں ہوئی ہو. تو
وہاں پر جب انہوں نے دیکھا کہ گھر گھر جا کر تو ہر ایک نے اس کو کہا کہ ہمیں یعنی ایسی باتیں یاد مت دلاؤ، وہ کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جہاں کوئی مرا نہیں ہو۔ تو اس طرح سے اس کو یہ معلوم ہو گیا اس یعنی اس عورت کو کہ یعنی ہر ایک انسان کو موت کا پیالہ چکھنا ہے۔ تو یہ تھی مطلب اس پوری چیپٹر کی جو اس کا جو تھیم تھا، جو یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پوری طرح سے اب سمجھ آیا ہوگا۔ تو آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل کی کلاس میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام۔